آئیے ہم سب اپنی آنکھوں کو بند کریں صرف ایک لمحہ کے لیے. آئیے ساری آنکھیں بند ہوں اور سارے سر خدائے قادر کے حضور میں جھکے ہوں. خداوند جو ہر طرح کی برکت کا مرکز ہے، خداوند جو ہر طرح سے ہمیں آسودگی بخشنا چاہتا ہے، خداوند جو ہمارے لیے بھلائی کے منصوبے رکھتا ہے، خداوند جو ہمیں اگلے درجوں میں بڑھانا چاہتا ہے، وہ خداوند جس نے اپنا آپ ہماری خاطر پیش کر دیا، وہ خداوند جو ہماری خاطر پست ہو گیا. کلام کہتا ہے کہ خدا نے اپنی محبت کی خوبی یوں ہم پر ظاہر کی کہ جب ہم گناہگار ہی تھے تو مسیح ہمارے لیے ہوا، وہ ہمارے لیے مصلوب ہوا. اس نے ہماری گناہوں کی خاطر، ہماری خطاؤں، ہماری غلطیوں، ہمارے غلط فیصلوں کی خاطر صلیب اٹھانا گوارا کی. آئیے ایسے منجی کی تعریف ایک لمحے کے لیے اپنے دل سے کیجیے گا اور کہیے گا کہ یسوع ہم تیرے شکر گزار ہیں تیری بھلائی کے لیے، اس بات کے لیے کہ تو نے میری خاطر مرنا گوارا کیا، میری خاطر تو قبر میں اترا، میری خاطر تم مردوں میں سے جی اٹھا. We thank you for that. ہم تیرے شکر گزار ہیں. اے باپ آج شام میں یہ دعا کرتا ہوں کہ جب تو بولے تو تیرا کلام زندگیوں میں سے بندنوں کو توڑے. آج شام ابلیس کے منصوبے، چالیں اور مکاریاں نیست ہوں یسوع کے نام میں، اور خداوند ہر طرح کی بدروا اور تاثیریں تیرے حضور میں جھک جائے. تیرے کلام میں لکھا ہے کہ ہر ایک گھٹنا تیرے نام کے سامنے جھک جاتا ہے، خواہ وہ آسمانیوں کا ہو، خواہ زمینیوں کا، یا ان کا جو زمین کے نیچے ہے. سو آج شام میں یہ دعا کرتا ہوں، ہر ایک بیماری، ہر ایک کمزوری، ہر ایک لاچاری، ہر ایک روحانی تاثیر یسوع کے نام کے سامنے جھک جائے. خداوند ہم اختیار لیتے ہیں اور اب سے لے کر جب تک عبادت کا اختتام نہ ہو جائے تیرا ذمہ ماحول پر اور فضا پر مانگتے ہیں یسوع مسیح کے نام میں. آمین. سب مل کر کہیے گا آمین. اگر آپ کے پاس بائبل موجود ہے تو آئیے میرے ساتھ نکالیے گا پرانے عہد نامہ میں سے عیسائیاں نبی کی کتاب، عہد عتیق، اولڈ ٹیسٹمنٹ، پرانا عہد نامہ، اور اس میں سے عیسائیاں نبی کی معرفت لکھی کی کتاب اور اس کا 53واں باب، چیپٹر 53 اور اس کی 5ویں آیت. میں ہم سب کی برکت اور رہنمائی کے لیے آج شام پڑھنے لگا ہوں، بڑے دھیان سے سنیے گا. لکھا ہے حالانکہ وہ ہماری خطاؤں کے سبب سے گھائل کیا گیا اور ہماری بدکرداری کے باعث کچلا گیا، ہماری ہی سلامتی کے لیے اس پر سیاست ہوئی تاکہ اس کے مار کھانے سے ہم شفا پائیں. سب مل کر کہیے گا آمین. میں آج تھوڑی سی دیر کے لیے صلیب کے پیغام کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں. آپ سارے یہاں پر ایماندار ہیں اور ہم سب کے گھروں میں بڑی بڑی صلیبیں نقش ہیں. ممکن یہ بھی ہے کہ آپ کے دل کے اندر بھی صلیب نقش ہو. آپ دن رات صلیب کے بارے میں سوچتے ہوں. جب آپ کا بچہ رات کو ڈرتا ہو آپ اس کے تکیے کے نیچے بائبل یا صلیب رکھتے ہو اور یہ سوچ کے رکھتے ہیں کہ اس صلیب کے اندر قدرت پائی جاتی ہے، جبکہ یہ صلیب تو لعنت کا نشان تھا. ایک وقت میں صلیب مایوسی اور سزا کا نشان تھا. لیکن خدا کا شکر ہو کہ یسوع مسیح ناصری کی بیش قیمت قربانی کے سبب سے یہ صلیب ہمارے لیے شفا کا نشان بن گئی. صلیب ہمارے لیے گناہوں کی معافی بلکہ دین مسیحت کا یہ نشان بن گئی ہے. آج جس گھر کے اوپر، جس عمارت کے اوپر، جس جگہ پر صلیب لگی ہو، ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ کوئی مسیح گھر ہے،
یہ کوئی مسیح کلیسیا ہے، یہ کسی مسیح کی عبادت گاہ ہے، اور لوگوں کو یہ بات پتہ ہے کہ جہاں کہیں صلیب ہے یعنی کہ وہاں یسوع کی بات ہو رہی ہے۔ آج یہ صلیب کا پیغام دنیا کا سب سے مشکل پیغام ہے لوگوں کو سمجھنے کے لیے۔ کئی لوگوں کے لیے صلیب خالی معجزے اور شفا ہی ہو کر رہ گئے ہیں، اور کئیوں کے لیے یہ صرف نجات روحانی بات ہی ہو کر رہ گئی ہے۔ میں آج شام آپ کے سامنے دو باتوں کو رکھنے جا رہا ہوں، اور ان دونوں باتوں کا گہرا تعلق آپ کی زندگی سے ہے۔ میں اکثر کہتا ہوں تہاڈی ذات کچھ بھی ہے، تسی پٹی ہو، سونی پنڈیار ہو، سوترے ہو، گیلو، جو بھی ہو، تہاڈا نہ کچھ بھی ہے، یہ بات آپ کے لیے ہے۔ اس لیے آپ نے اس بات کو سننا ہے، کیونکہ یہ دونوں باتیں جو آج میں آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں، یہ آپ کی زندگی میں آج شام سے آگے بھلائی پیدا کر سکتی ہے، آپ کو بیماریوں سے آزاد کر سکتی ہے، یہ بات آپ کو صحت مند بنا سکتی ہے، خالی بدنی نہیں، مالی طور پر بھی، صرف مالی نہیں، خاندانی طور پر بھی، صرف خاندانی نہیں بلکہ سماجی طور پر بھی آپ صحت مند ہو جائیں گے اگر آج شام صلیب کے پورے پیغام کو سمجھ جائیں گے۔ تو میں بات یہ کر رہا ہوں کہ کئیوں کے لیے صلیب کا پیغام کوئی روحانی عمل ہے کہ آج سے 2022 سال پہلے ایک ذات ہمارے گناہوں کے لیے مر گئی صلیب پر، اور اس کے مر جانے کے سبب سے ہمارے سارے گناہ دھل گئے ہیں۔ کتنوں کا یہ ایمان ہے؟ ہاتھ کھڑا کر کے دکھائیے گا۔ ہاللویا۔ یہ بات سچ بھی ہے کہ وہ ہمارے گناہوں کے لیے مارا گیا، اس پر سازش ہوئی، اسے لعن طعن کیا گیا تاکہ آپ اور میں اپنے خاندانی، نسلی، شخصی ہر قسم کے گناہ سے پاک اور صاف ہو جائیں، ہم بالکل اپنے گناہوں سے رہا ہو جائیں۔ یہاں تک بائبل کہتی ہے کہ جو سزا مجھے اٹھانی تھی، جو پنشمنٹ مجھے ملنی تھی، جس سزا کا حقدار میں تھا، مسیح خداوند نے میرے حق میں صلیب اٹھا کر میری ان ساری غلاظتوں، ساری برائیوں، نکمی حالت کو اپنے اوپر اٹھا لیا۔ اور کلام میرے بارے میں، آپ کے بارے میں کہتا ہے کہ تیرے گناہ چاہے کرمزی ہی کیوں نہ ہو، وہ تجھے دھو کر برف کی مانند پاک اور صاف کر دیتا ہے۔ یوں کر دیتا ہے کہ جیسے شاید اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہ ہو، شاید اس کی زندگی میں کبھی غلطی ہوئی نہ ہو۔ ایسا کر دیتا ہے، تصور کریں، ایسا بنا دیتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو آئینے میں دیکھیں اور آپ کہیں میں تو وہ ہوں ہی نہیں جو میں کبھی ہوا کرتا تھا، میری تو زندگی بدل گئی ہے۔ اور میں آپ کو سچ بتاؤں، یسوع کے خون کے اندر قدرت موجود ہے کہ وہ صرف زندگی نہیں، آپ کی ذات کو بھی بدل دیتا ہے، آپ کے پہناوے کو بدل دیتا ہے، آپ کی بولی بدل دیتا ہے، آپ کی شخصیت بدل دیتا ہے۔ لوگ تعجب کرتے ہیں کہ یہ تو ایک عام سا بندہ تھا، یہ تو گلی نکڑ اور موڑوں پہ کھڑا ہو کر آوازیں کسنے والا تھا، اس نے تو خدا سے کبھی تعلق نہیں بنایا، اسے ہو کیا گیا؟ ارے ہو یہ گیا ہے کہ پہلے یہ خالی تھا، اب اس کی زندگی میں یسوع کے خون کی قدرت آ گئی ہے۔ ہاللویا۔ یہ اس کے خون کے اندر قدرت ہے کہ وہ آپ کے گناہوں سے آپ کو آزاد کرتا ہے، نجات ابدی کا تجربہ دے دیتا ہے۔ ایسی نجات جڑی چرچ سے شروع ہو کے چرچ دے بوئے تے جا کے مک نہ جائے۔ کئیاں دی نجات شروع ہوندی ہے تھے تے بوئے چ جا کے مک جاندی ہے، پتہ ہے نا، مک جاندی ہے۔ جدو چرچ دے بوئے چو باہر نکل دینے، پھر پرانا دانش، پھر پرانا رفیق صدیق، کچھ بھی، پھر سب کچھ پرانا۔
نجات ایتھے پائی. ارے میں بات کر رہا ہوں کہ جو واقعی مسیح کے صلیب کے پیغام کو سمجھ جائے وہ ابدی نجات میں داخل ہو جاتا ہے, ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہو جاتا ہے. اور لوگ سمجھتے ہیں, ہمارے جنازوں پر بھی یہ بات کہی جاتی ہے کہ خداوند اب تیرا بندہ یا بندی ابدی زندگی میں داخل ہو گیا یا ابدی بادشاہت میں داخل ہو گیا. لوگ سمجھتے ہیں کہ مرنے کے بعد ابدی زندگی شروع ہوتی ہے. ایسا ہی ہے. آپ کی ہمیشہ کی زندگی کا آغاز اس گھڑی سے ہو جاتا ہے جب آپ اپنی زندگی یسوع کو دے دیتے ہیں. اسی گھڑی سے آپ کی ابدی نجات اور ابدی زندگی کا آغاز ہو جاتا ہے. اور اب یہ ابدی زندگی آپ کے لیے کرتی کیا ہے؟ آپ پہلے بیمار ہوتے ہیں, آپ پہلے رسوا ہوتے ہیں, پہلے بدروہیں آپ کو ستاتی ہیں, پہلے جناب آپ کہیں مزاروں پر, بابوں کے پاس یا نہ جانے کہاں کہاں دکھ اٹھاتے پھرتے ہیں. اور پھر نجات پا لینے کے بعد یسوع کے خون کی قدرت کے سبب سے پہلی بات آپ نجات پا لیتے ہیں. کون سی بات ہے؟ کیا بات ہے بھائی؟ نجات پا لیتے ہیں. اور دوسری گل, وہ بدنی شفا بھی پا لیتے ہیں, وہ اپنی بیماریوں سے آزاد بھی ہو جاتے ہیں. اب کئی لوگوں کے لیے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم یسوع کے پاس آئیں اور صرف شفا پائیں, معجزہ لیں اور واپس چلے جائیں. تو میں آپ کو آج ایک بات بتاتا ہوں, کیا جو لازر یسوع نے قبر میں سے جلایا, زندہ کیا, وہ پھر دوبارہ مرا نہیں؟ مرا نہیں, مر گیا. کیا یایر کی بیٹی جسے یسوع نے زندہ کیا وہ دوبارہ مری نہیں؟ مر گئی. کیا وہ کوڑی جسے ایک بڑے ہجوم میں یسوع نے شفا دی وہ اس دنیا سے کوچ کر نہیں گیا؟ مر گیا. Everybody died. تو کیا کریں؟ کیا شفا ہی خداوند کا کامل منصوبہ ہمارے لیے ہے؟ کیا صرف معجزہ, پل بھر کی رہائی, شفا ہی خداوند کا منصوبہ ہے میرے لیے؟ نہیں. خدا کا ابدی منصوبہ سنے کیا ہے. جب باغ عدن میں خدا نے آدم اور حوا کو بنایا, کیا ان کے اندر بیماری بھی ڈالی تھی؟ نہیں. یعنی کہ خدا کا کامل اور ابدی منصوبہ بنی نوع انسان کی صحت ہے. کیا ہے؟ صحت ہے. صرف شفا نہیں بلکہ وہ آپ کی صحت کو بحال کرتا ہے. یعنی کہ جو شفا آپ یہاں پائیں گے وہ دوبارہ آپ سے جائے گی نہیں. جو معجزہ آپ خدا کے گھر سے لیں گے وہ کبھی آپ کی زندگی سے جائے گا نہیں. لوگ کہتے ہیں پادری صاحب میں نے دعا کرائی تھی لیکن میں پھر سے بیمار ہو گیا ہوں. اس کے اندر بڑا مسئلہ یہ ہے کہ تو نے شفا پائی تھی, تو نے صحت نہیں پائی. تو نے شفا پائی تھی, تو نے صحت نہیں پائی. You did not gain your health. تو نے شفا پائی ہے, صحت نہیں پائی. تو نے وہی والا کام کیا جو تو نے اپنی روحانی زندگی میں کیا کہ تو نے یہاں بڑی زور زور سے اقرار کیے کہ خداوند میں اپنی زندگی تجھے دے دیتا ہوں. لیکن جب تو گرجا گھر کے دروازے پہ پہنچا تو نے اپنی باتوں کو چھوڑ دیا, اپنی باتوں سے منکر ہوا, پرانی یاری اور دوستی میں پڑ گیا, پرانی محفلوں میں پھر مصروف ہو گیا, پرانی زندگی اور وہ لبادہ جو تجھ پر اوڑا گیا تھا تو واپس اس میں لوٹ گیا. اسی لیے تو نے ایک پل کی شفا پائی اور پھر سے بدروہیں تیرے گھر آ گئی ہیں, پھر سے بیماریاں تیرے گھر آ گئی ہیں, پھر سے تو بیمار ہو گیا, پھر سے بستر پر پڑ گیا, پھر سے مالی بحران آ گیا. بھائی میرے پادری نبیل صاحب دعا کر رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ خداوند کلام ہماری کلیسیا کے لیے ہو, ہمارے شہر کے لیے ہو, ملک کے لیے ہو. یاد رکھے میں آج صبح 4 بجے سے ایک دوسرے شہر میں گیا تھا جو غالباً یہاں سے 6 گھنٹے دور ہے, اور وہاں پر ہم
آج صبح سے منادی کر رہے تھے, میں ابھی وہاں سے لوٹا, اور جب میں اس گاؤں میں تھا, ایسے کئی ساری اور واقعات ہیں لیکن میں تازہ آپ کو بتا رہا ہوں. وہاں پر بہت سارے لوگوں سے میں ملا, بہتوں کے لیے دعا کی, اور بہتوں کی ہم نے جو کچھ ہم کر سکتے تھے مالی اعتبار سے, کھانے کے اعتبار سے ہم نے مدد بھی کی. لیکن ایک چیز میں نے وہاں پر آج پھر سے دیکھی, اور روح القدس مجھے بار بار یہی بات کہتا جا رہا تھا کہ اس مرتی ہوئی دنیا کی آخری امید صرف خدا کا بیٹا یسوع مسیح ہے. آپ کے شہر کو یسوع کی ضرورت ہے, آپ کے ملک کو یسوع کی ضرورت ہے, آپ کے بچوں کو یسوع کی ضرورت ہے. آپ اپنے بچوں کو اچھی پرورش کیسے دیں گے؟ کیا اچھا اسکول دے کر؟ ہاں وہ ایک اچھی بات ہے, لیکن آپ کی کامل زندگی کے لیے یسوع کا آپ کی زندگی میں موجود ہونا ضروری ہے. بائبل کہتی ہے کہ صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک کیا ہے؟ کیا ہے؟ بے وقوفی ہے. جڑے بیمار پے نے نا, وہ کہنے نے یسوع ساڈے لئے کی کر سکتا ہے, لیکن کلام کہتا ہے جو اس پر ایمان لے آتے ہیں ان کے لیے یسوع کی صلیب خدا کی قدرت کا پیغام ہے. آپ خدا کی قدرت کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں جب آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے مار کھانے سے میں شفا پا چکا ہوں. ایک گل پھر کہنا وا, سنو بڑے دھیان دے نال باجیو, یسوع کے مار کھانے سے آپ شفا پائیں گے نہیں, آپ شفا پا چکے ہیں. آپ پا چکے ہیں کیونکہ یسوع نے ایک دفعہ مار کھانی تھی, اس نے کھا لی ہے. اس نے ایک دفعہ خون بہانا تھا, وہ بہا دیا ہے. بات یہ ہے کہ اب تک آپ اس آیت کو پڑھتے ہیں کہ میں شفا پا جاؤں گا. ارے تو نے شفا پا لی ہے, بدروحیں تیرے اندر سے جانا شروع ہو گئی ہے, کیونکہ یسوع نے تیرے حق میں مار کھا لی ہے. یسوع نے تیرے حق میں مار کھا لی ہے. اس کے خون کی قدرت کو پہچانو. آج اس کا خون ہی ہے, اپنے خاندانوں پہ لے لیں, اپنے بچوں پر لگائیں, اپنی زندگیوں پر مسیح کے خون کی قدرت کو مانگے. بدروحیں بھاگ جائیں گی, بیماریاں چلے جائیں گی, حالات بدلنا شروع ہو جائیں گے, صرف ایک چیز سے, اور وہ صلیب میں سے بہتے ہوئے یسوع مسیح کے خون کی دھارا کے سبب سے. آمین. آج شام ہم آپ کے لیے دعا کریں گے, لیکن اس سے بڑھ کے کہ ہم آپ کے لیے دعا کریں, آپ نے اپنے لیے آج شام ایک چیز کو مانگنا ہے. اور وہ کون سی چیز ہے؟ وہ کون سی چیز ہے؟ یسوع کا خون مانگنا ہے. میرے پیچھے کہیں میں اپنا آپ. کنے لوگ نے آج جو دعا کروانا چاہتے ہیں اپنا ہاتھ کھڑا رہا. میں آپ کو ایک بات سچ بتاتا ہوں, کلام میں لکھا ہے کہ ایمان لانا کس سے ہوتا ہے؟ دل سے. او دی ایگزیکیوشن منہ نال ہوندی ہے. جب آپ کہتے ہیں نا تو یہ کلام اثر کرنا شروع کر دیتا ہے. ارے آج میں آپ کو دلیری دے رہا ہوں کہ یسوع کے خون کو اپنے اوپر لو. آمین.